حضرت سعید ابن المسیب یہ تابعی رسول ہیں. یہ مسجد نبی میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے. وقت کے بادشاہ نے آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاح بھیجا. آپ نے انکار کر دیا. کسی نے کہا کہ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے تو آپ نے انکار کر دیا. تو آپ نے کہا دنیا ساری قلیل ہے, بادشاہ نے قلیل میں حصہ پایا ہے, تو جس نے قلیل سے حصہ پایا ہو میں اپنی بیٹی کی شادی وہاں نہیں کر سکتا. کچھ دن گزرے تو آپ کے طلباء میں ایک ذہین طالب علم تھا, وہ کچھ دن غائب رہا. تو جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا اتنے دن کہاں رہے؟ تو انہوں نے کہا میری بیوی فوت ہو گئی تھی, تو مہمان آتے جاتے رہے تو اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا. تو آپ نے کہا بیٹا ہمیں بھی بتاتے, ہم بھی جنازے میں شرکت کرتے. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ دین کی خدمت کے اندر مصروف تھے اس لیے میں نے بتایا نہیں آپ کا. تو آپ نے کہا کہ آگے کسی اور عورت سے نکاح کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں, میرے ساتھ کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا, میرے پاس کل جائیداد 3 درم ہے. تو آپ نے کہا پریشان نہ ہو, اگر تو اس بات پہ خوش ہو تو میں 3 درم حق مہر مقرر کر کے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا, کیسے ہو سکتا ہے جس کو وقت کا بادشاہ پیغام نکاح بھیجے آپ انکار کر دیں, تو میری قسمت. تو آپ نے پھر کہا کہ بیٹا اگر تو اس بات پہ راضی ہے تو میں 3 درم حق مہر مقرر کر کے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں. تو انہوں نے سر جھکا دیا, کہا یہ تو میری فروز بختی. تو آپ نے باقی جو طلباء تھے ان کو آواز دی, قریب کیا, کہا تم گواہ ہو جو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس بچے کے ساتھ کر دیا. آپ نے خطبہ پڑھا اور گھر چلے گئے. کہتے ہیں میں بھی اٹھ کے گھر چلا گیا. جب سعید ابن المسیب گھر پہنچے تو آپ کی بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا قرآن صرف پڑھ رہی ہو یا سمجھ بھی رہی ہو؟ ابو جی سمجھ رہی ہوں لیکن ایک آیت کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ دنیا کی جو بہتری ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی, آخرت کی جو بہتری ہے وہ تو جنت ہے, اور دنیا کی حسنات کیا ہے؟ تو آپ نے کہا دنیا کی حسنات مرد کے لیے اچھی بیوی, بیوی کے لیے اچھا مرد جو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے. میں نے تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا ہے, چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑا. اس پاک تینت خاتون نے یہ نہیں کہا اپنے باپ سے کہ مجھے جہیز میں کیا دو گے, مجھے تیاری تو کرنے دو. جوتا پہنا اور باپ کے ساتھ چلنے لگی. اللہ اکبر. اور ادھر وہ اپنے گھر جا کے جب بات کرتے ہیں کہ سعید ابن المسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے, تو کہتے ہیں کو مانتے نہیں, ماں انکار کرتی, کیسے ہو سکتا ہے جس کو وقت کا بادشاہ پیغام نکاح بھیجے انکار کر دے, تیری قسمت کیسے؟ کہتے ہیں بھی بات چل رہی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ تو کہا سعید. تو میں نے پوچھا کون سعید, چونکہ استادوں کا تو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا ذہن کے اندر. جب دروازہ کھولا تو حیرت کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ کی بیٹی ساتھ کھڑی تھی. تو میں نے کہا کہ حضور آپ مجھے حاضر ہونے دیتے؟ کہا نہیں, یہ تیری امانت ہمارے پاس تھی, اس کو وصول کر لیں. کہتے ہیں بیٹی کو گھر کی دہلیز کے اندر داخل کیا اور خود وہیں سے پلٹ گئے, اور ساتھ ایک جملہ کہا کہ بیٹا جب جوان ہو مرد تو شیطان بڑا ظالم ہے, اپنی بیوی کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزارنی چاہیے. واپس چلے گا. کہتے ہیں کہ جب آغاز ہوا زندگی کا تو کچھ دن تو گزرے, تو جب ملاقات ہوئی تو مجھے پوچھا گیا کہ بتاؤ ہمارے مہمان کو کیسا پایا. تو میں نے کہا حضور جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آپ کے مہمان کو ایسا پایا کہ دوست خوش ہو جائیں اور دشمن جل جائیں. چھٹیاں کافی ہوگی تو میں ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ میں اب علم دین سیکھنے جانا چاہتا ہوں, کافی چھٹیاں ہو گئیں. تو پوچھا کہاں سے سیکھتے ہو؟ کہا آپ کے والد گرامی سے. کہ اگر وہاں سے سیکھتے ہو تو پھر وہاں جانے کی حاجت نہیں, مجھ سے سیکھ لیا کرو, میرے باپ نے مجھے سکھا کے بھیجا. اللہ اکبر. تو قیامت تک آنے والی عورتوں کو ہر لحاظ سے ایک پیغام دیا. ایک تو باپ سے جہیز کا مطالبہ نہ کیا جائے, اور دوسرا اگر تمہارے پاس روشنی ہے علم کی تو اس کو اپنے شوہر تک پہنچاؤ تاکہ اس کا باطن بھی روشن ہو جائے.